بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا مقتدا یعنی اقتداء النص کے بارے میں سبق چل رہا ہے۔ آج ہم مقتدا کا حکم پڑھیں گے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وحکم المقتدا انہ یثبت بطریق الضرورت فیقدر، یا اس کو مجهول پڑھیں فیقدر بقدر الضرورت، کہ جو مقتدا ہے وہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے۔ جو اقتداء النص ہے، نص جس بات کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ ہم ضرورت کے پیش نظر نکالتے ہیں۔ جہاں جتنی ضرورت ہوگی وہاں اتنی مقدار نکالیں گے۔ مقتدا کا حکم یہ ہے کہ وہ بطریق ضرورت ثابت ہوتا ہے کہ کلام کو درست کر لیں۔ تو فیقدر بقدر ضرورت، تو اب اس کو مانا جائے گا، شمار کیا جائے گا جتنی ضرورت ہوگی۔ جتنی ضرورت ہوگی ہم اتنا جو ہے وہ اس کو نکالیں گے۔ اگر زیادہ کی ضرورت ہوگی تو زیادہ نکالیں گے، اگر کم کی ضرورت ہوگی تو پھر کم نکالیں گے۔ وَلِحَاذَا قُلْنَا إِذَا قَالَ، ٹھیک ہے، یہ حکم تھا۔ اب آگے اس حکم پر جو ہے وہ مثالیں بیان کریں کہ وَلِحَاذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اذا قال انت طالق، جب کسی بندے نے کہا کہ تو طلاق والی ہے، کسی بندے نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق، تو طلاق والی ہے، ونوا بہ الثلاثۃ لا یصح، اور اس نے اس انت طالق لفظ کے ساتھ جو ہے وہ 3 طلاقیں مراد لی، تو اب 3 طلاقیں مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ لا یصح مراد لینا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لأن الطلاق یقدر مذکورا بطریق الاقتداء، کیونکہ انت طالقن کے اندر ہم مصدر نکال رہے تھے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ انت طالقن یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ مصدر کا تقاضا کرتا ہے، تو ہم اقتداء کے طور پر انت طالقن طلاقن نکالیں گے۔ تو جو ہم مقدر نکال رہے تو یہ اقتداء کے طریقے پر نکالیں، تو وہی کہتے ہیں کہ لأن طلاق یقدر مذکورا بطریق الاقتداء، کیونکہ طلاق کو مقدر مانا جائے گا، مقدر مذکور مانا جائے گا اقتداء کے طریقے پر۔ فیقدر بقدر ضرورت، تو اب اس کو پوشیدہ مانا جائے گا جو ہے وہ ضرورت کی مقدار۔ والضرورت ترفع بالواحد، تو جو ضرورت ہوگی وہ ایک کے ساتھ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، مرتفع ہو جائے گی، اٹھ جائے گی۔ فیقدر مذکورا فی حق الواحد، تو اب اس کو ایک کے حق میں مذکور شمار کیا جائے گا۔ یعنی اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھے کہ بندہ اپنی بیوی کو طلاق اس لیے دیتا ہے کہ وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے، تو اب نکالنا ہے اس عورت کو بندے کی نکاح سے، تو اب اس کے لیے ایک طلاق بھی کافی ہے، ضرورت ایک طلاق کی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایک طلاق دیتا ہے تو اس کی بیوی نکل جائے گی، تو اب انت طالقن کہہ کر وہ 3 طلاقیں مراد لے تو یہ مراد نہیں لے سکتا، جتنی ضرورت ہے اتنی ہی جو ہے وہ مراد لی جائے گی۔ ضرورت ایک طلاق کی ہے کہ ایک طلاق کے ذریعے بھی وہ عورت اس کی نکاح سے نکل جائے گی، تو اب زیادہ مراد لینے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، ایک مراد لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس پیراگراف کا یہی مطلب تھا۔ تو یہی حکم ہے کہ جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ہم اقتداء النص کو شمار کیا جائے گا، زیادہ ہم مراد نہیں لیں گے۔ وعلی ھذا یخرج الحکم، اس پر حکم نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے فی قولی، کسی بندے کے اس قول میں کہ ان اکلت، کہ کسی بندے نے قسم کھایا کہ میں نے اگر کھایا تو طالقن انت طالقن فانت طالق، تو تم طلاق والی ہے، یا پھر عبدی حرن، اگر میں نے کھایا تو تم طلاق والی ہے، یا پھر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد۔ کسی بندے نے یہ قسم اٹھائی، ٹھیک ہے، پھر اب اس کھانے سے وہ کیا مراد لیتا ہے؟ مخصوص طعام مراد لیتا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا تو میری یہ قسم مراد ہے، میں وہ کھاؤں گا تو میری وہ مراد نہیں۔ تو قسم کو کیا کر رہا ہے؟ وہ خاص کر رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں گا تو میری قسم نہیں ٹوٹے گی، وہ کھاؤں گا تو قسم ٹوٹے گی۔ حالانکہ اس نے کیا کہا ہے؟ ان عقل، تو میں نے اگر کھایا، تو اب اس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہوگی جو کھائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَنَوَا بِهِ طَعَامًا دُونَ طَعَامٍ، تو اس نے
کچھ طعام کو مراد لیا اور کچھ طعام کو مراد نہ لیا، و نوا بھی اور مراد لے اس سے، نیت کرے اس سے کچھ طعام کی اور کچھ طعام کی نیت نہ کرے، تو لا یصح یہ صحیح نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، حکم یہ لاگو نہیں ہوا۔ کیوں؟ لأن العقل یقتضی طعاما، کیونکہ جو عقل ہے، کھانا ہے، وہ طعام کا تقاضا کرتی ہے۔ جو بندہ عقل بولتا ہے تو اس کے لیے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا کھائے گا، وہ چیز کھائے گا جس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو فکان ذالک ثابتاً بطریق الاقتداء، تو اب یہ جو طعام ہے یہ اقتداء کے طریقے پر ثابت ہوگا۔ فیقدر بقدر ضرورت، اب طعام کو جو ہے وہ ضرورت کی مقدار، ضرورت کی پیش نظر جو ہے وہ پوشیدہ مانا جائے گا۔ وضرورت ترفع بالفرد المطلق، اور جو ضرورت ہے وہ فرد مطلق کے ساتھ جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے، مرتفع ہو جاتی ہے۔ کہ اس نے کہا کہ میں کھانا کھاؤں تو کیا ہو جائے گا، میں جو ہے وہ میرا غلام آزاد یا پھر میری بیوی کو طلاق ہے۔ تو اب اس سے جو کھانا ہے تو وہ مطلقاً مراد لیا جائے گا، کوئی مخصوص کوئی تخصیص نہیں کی جائے گی کہ میں فلاں کھانا کھاؤں تو تمہیں طلاق ہے، فلاں کھانا کھاؤں تو طلاق نہیں ہے۔ تو یہ مراد لے، یہ جو ہے وہ نیت کرے، تو یہ ایسا جائز نہیں ہے۔ ضرورت جو ہے وہ مطلق کی ہے، تو یہاں پر مطلقاً فرد مراد دیا جائے گا۔ کوئی سا بھی بندہ کھانا کھائے تو کیا ہو جائے گا، حانث ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ولا تخصیص فی الفرد المطلق، اور فرد مطلق کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی۔ کلام کے اندر جو فرد مطلق بولا جاتا ہے، مطلقاً فرد بولا جاتا ہے کوئی سا بھی، تو اس کے اندر کوئی بھی تخصیص نہیں کی جاتی۔ لأن تخصیص یعتمد العموم، کیونکہ جو تخصیص ہوتی ہے وہ عموم کا اعتماد کرتی ہے، یعنی عموم پر وہ مشتمل ہوتی ہے۔ جو تخصیص ہوتی ہے وہ عموم پر مشتمل ہوتی ہے۔ ولو قال، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا، یعنی وہ عقل سے ہم کوئی مخصوص نیت مراد نہیں لیں گے، بلکہ جتنی ضرورت ہوگی وہ ہم مراد لیں گے، اور ضرورت جو ہے وہ فرد مطلق کی ہے تو فرد مطلق کی مراد لیں گے، کوئی تخصیص مراد نہیں لیں گے۔ ولو قال بعد الدخول، ٹھیک ہے، اب یہ دو مثالیں ہوں گی، آگے تیسری مثال بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اپنی بیوی کو دخول کے بعد یعنی جماع کے بعد نکاح کیا، نکاح کے بعد دخول ہوتا ہے نا، یعنی ہم بستری کرنی ہوتی ہے، تو اگر ہم بستری کر دی، دخول کر دیا، تو اب دخول کے بعد اگر وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اعتدی، تو اب اس سے مراد کیا ہوگا، طلاق مراد ہوگا، تو اب طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہی کہتے ہیں وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الدُّخُولِ اعْتَدِّ وَنَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ اقْتِدَاءً، اگر کسی بندے نے دخول کے بعد اپنی بیوی کو کہا اعتدی، تم گزارو، یعنی اعتدی کا لغوی جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شمار کرو، عدد سے ہے یعنی شمار کرو، اعتدی شمار کرو، تو اور اس سے طلاق مراد لے تو فیقع طلاق اقتداء، تو طلاق اقتداء کے طور پر واقع ہو جائے گی۔ لأن الاعتداد یقتضی وجود الطلاق، کیونکہ جو اعتداد ہوتا ہے، شمار کرنا ہوتا ہے، تو وہ طلاق کے وجود کا تقاضا کرتا ہے۔ تو وہ عورت کس کو شمار کرے گی، وہ ایام حیض کو یا پھر ایام عدت کو وہ جو ہے وہ شمار کرے گی۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جو اعتداد ہوتا ہے، جو شمار کرنا ہوتا ہے، جو عدت ہوتی ہے، اعتداد یعنی شمار کرنا یا پھر عدت گزارنا، تو یہ عدت گزارنا وجود طلاق کے ہونے کا تقاضا کرتی ہے کہ طلاق ہوگی تو عدت گزارے گی، عدت تب گزارے گی جب طلاق ہوگی، جس کو طلاق ہی نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ عدت کیسے گزارے گی، سوائے وہ جس کا شوہر مر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ فیقدر الطلاق موجوداً ضرورتاً، تو جو طلاق ہے اس کو ضرورت کے پیش نظر موجود شمار کیا جائے گا کہ اعتدی طلاقاً، ٹھیک ہے۔ ولہذا کان الواقع به رجعیاً، تو یہ ہو گیا۔ اب آگے ایک اور بات بیان کریں کہ اب اس نے جو کہا ہے اعتدی، تم عدت گزارو، تو اب اس میں
طلاق کون سی واقع ہوگی؟ طلاق تو یہ ہو گیا کہ طلاق واقع ہوگی. اب طلاق کی 3 قسمیں: طلاق بینہ، طلاق رجعی، طلاق مغلظہ. تو کہتے ہیں اس میں کون سی طلاق کی واقع ہوگی؟ تو جو ضرورت ہے وہ طلاق نکاح سے نکل جانے کی. تو ضرورت کم از کم رجعی سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، رجعی سے بھی عورت نکاح سے نکل جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد طلاق رجعی ہوگا، طلاق بینہ مراد نہیں ہوگی. ولہٰذا کان الواقع بھی رجعیا، یہ جیم ہے، نقطہ اس کا غائب ہوگا ہے کہیں، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اسی وجہ سے اس سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوگی. یعنی اگر کسی نے کہا ارتدی تو اب اس عورت کو طلاق ہو جائے گی، اور وہ نیت طلاق کی ہی کرتا ہے تو اب اس سے طلاق رجعی ہوگی. لأن صفت البینونت زائدۃ علی قدر ضرورت، کیونکہ جو بینونت کی صفت ہے، بینونت کا مطلب ہے طلاق بائنہ، کیونکہ بائنہ طلاق کی جو صفت ہے وہ ضرورت کی مقدار سے زائد ہے، اس کے اندر شدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. رجعی کے اندر ضرورت کم ہے اور بینونت کے اندر ضرورت زیادہ ہے. تو جو کم ضرورت میں مسئلہ جب حل ہو جاتا ہے تو اب زیادہ ضرورت کی زیادہ جو ہے وہ زائد صفت کی ضرورت نہیں ہے. فلا یثبت فی طریق الاقتداء، تو اب یہ طریق اقتداء کے طور پر ثابت نہیں ہوگی. کیا ثابت نہیں ہوگی؟ طلاق بائنہ، طلاق بائنہ ثابت نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی. ولا یقع الا واحدا لما ذکرنا، اور طلاق رجعی بھی ایک ہی واقع ہوگی جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا یا جیسا کہ ہم نے پیچھے ذکر کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ ایک ہی طلاق سے اور ایک ہی رجعی طلاق سے وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اور مقصد بھی یہی ہے کہ عورت اس کے نکاح سے نکل جائے، تو لہٰذا ایک ہی طلاق ہوگی، ایک سے زائد وہ نہیں شمار کی جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ اقتداء کا طریقہ ہے. اور ہمارا فصل جو تھا متعلقات النصوص کے بارے میں وہ بھی پورا ہوا. اس پورے کو آپ یاد کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ پوچھا جائے گا، اور ممکن ہوا تو میں سوالات بھی اس کے بھیج دوں گا، پھر وہ آپ حل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.